اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون۔ دیکھو ہم کسی کو نہیں ہلاک کرتے، ہاں پہلے ہم ان کے پاس کوئی نہ کوئی ڈرانے والا بھیجتے ہیں، پہلے ہم ان کے پاس کوئی سمجھانے والا ضرور بھیجتے ہیں، اس کے بعد ہم ان کو ہلاک کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارا یہ طرہ اور طریقہ کار نہیں ہے کہ ہم کسی کو ہلاک کریں۔ یہ ہمارا ذکرہ، یہ نصیحت ہوتی ہے، لوگوں کو نصیحت ہوتی، ہاں زبردستی کسی پر نہیں ہوتی کہ اللہ جیسے بنی اسرائیل کو پہاڑ کھڑا کر دیا کہ ہاں کلمہ پڑھتے ہو نہیں پڑھتے، اطعنا کہتے ہو یا نہیں کہتے، انہوں نے کہا اطعنا، دل میں عصینا، نہیں ہم ایسا نہیں کرتے، بلکہ ہمارا طریقہ کار یہ کہ ہم ڈرانے والا بھیجتے ہیں، ذکرہ وما كنا ظالمین، لیکن ہم ظلم نہیں کرتے کسی پر، سختی نہیں کرتے کسی پر۔ چنانچہ ایک بزرگ، ایک مولانا صاحب نے کسی دیہاتی کو بڑی سخت انداز میں نصیحت کی، تو وہ کہنے لگا کہ مولوی صاحب آپ حضرت موسیٰ سے بڑے نہیں اور میں فرعون سے زیادہ برا نہیں ہوں۔ کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے فرعون کے پاس تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اس کو نرم بات کرنا، لہٰذا ضروری ہے کہ نصیحت کی جائے تو نرم بات میں کی جائے۔ عام طور پر ماں باپ جب اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سخت لہجہ اختیار کر جاتے ہیں، عام طور پہ دیکھا گیا ہے۔ اسی وجہ سے بچے اپنے ماں باپ کی نہیں سنتے، ان کو کہتے تیرے لیے ہم نے یہ کیا، تیرے لیے ہم نے یہ کیا، تیرے لیے ہم نے یہ کیا، تو پھر بھی ہماری بات نہیں مانتا۔ یہ غلط طریقہ۔ نصیحت ہمیشہ نرم انداز میں کی جاتی ہے، نصیحت ہمیشہ خاص موقع پہ، جیسے رات سونے سے پہلے نصیحت کی ہے، اگر آپ کے ساتھ کہیں سفر پہ چل رہے ہیں تو تھوڑی سی نصیحت کی ہے، نصیحت صبح کے وقت میں کی جاتی ہے، پیار سے کی جاتی ہے، بار بار نصیحت نہیں کی جاتی۔ ایک خاتون کا فون آیا، میرے بچے میری بات نہیں مانتے، میرے بچے ایسے ہیں ویسے ہیں، اور بات کرتے کرتے میں نے کچھ اندازہ لگا، میں نے کہا آپ ان کی اماں ہیں یا تھانے دار ہیں؟ تو کہنے لگی بھی کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا آپ اتنے سخت لہجے میں جب بچوں سے بات کریں گے تو بچے یہی سمجھیں گے کہ امی ہماری اماں نہیں، ہماری تو تھانے دار ہے، کہ تھانے دار کی طرح ہر وقت غصہ۔ شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چند راز کی باتیں بتائیں، ان میں ایک راز کی بات یہ بتائی کہ جب کوئی شخص غصہ کرتا ہے تو اس وقت وہ پورا کا پورا میرے کنٹرول میں آ جاتا ہے، اس کے خون کے اندر میں گھوم رہا ہوتا ہوں، زبان اس کی ہوتی ہے، باتیں میری ہوتی ہیں، وہ الفاظ اس کے ہوتے ہیں، الفاظ میرے ہوتے ہیں، کہہ وہ رہا ہوتا ہے۔